یونائٹڈ فیڈریشن کے صدر خیر الدین صوفی نے بی آر ایس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، معیاری اجلاس میں بی آر ایس مسلم قائدین کی عدم موجودگی، حکومت کے زوال کی الٹی گنتی شروع، 9 سال تک مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا، خود پارٹی کے مسلم قائدین کو نظر انداز کیا گیا، اس کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ ریاست تلنگانہ کے حالات آپ کی نظروں کے سامنے ہیں اور جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے ویسے ویسے موجودہ حکومت کی پیترے بازی بھی تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے اور ان کو اب مسلمانوں کی تکالیف کا ان کو اب احساس ہو رہا ہے اور اب یہ مسلمانوں کی زخموں پر مرہم لگانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ لگانا تو ان کے بس کی بات نہیں ہے، صرف باتیں کیے جا رہے ہیں، اور جو اقلیتی جو کنونشن رکھا گیا، سب سے بڑی حکومت کی وہاں پر ناکامی یہ صاف ظاہر ہو گئی ہے کہ ہریش راؤ نے اپنے خطاب کے دوران میرے فقیر بھائیوں کا لفظ استعمال کیا، اور پھر یہ اطلاعات بھی عام ہے کہ ان پبلک میں 80% سے زائد ہمارے فقیر برادری کے مسلمان بھائی تھے اور ان کو ڈسٹرکوں سے گاڑیوں میں بھر بھر کر لایا گیا تھا، اور وہ بیچارے اس امید پر آئے تھے کہ ہماری اس فقیر برادری کے لیے حکومت کچھ اچھے خیالات رکھتی ہے اور ہمارے بھلائی کے لیے یہاں پر کوئی ہم کو تحفہ ملے گا، لیکن ان کو بھی جو ہے نا یہاں پر مایوسی ہوئی، ان کو صرف استعمال کیا گیا۔ اور یہ بی آر ایس سرکار کا یہ پہلا حربہ نہیں تھا، بلکہ رمضان میں جب پورا حیدرآباد تمام علماء کرام اور مشائخ اعظام سی ایم کی افطار پارٹی کا جب بائیکاٹ کیے تو محمود علی صاحب نے ایک حربہ استعمال کرتے ہوئے ایسے گمنام اشخاص کو جھبا شملہ پہنا کر اسٹیج پر بٹھا دیا اور یہ بتانے کی ناکام کوشش کی کہ مشائخ اعظام ہمارے اسٹیج پر موجود ہے، لیکن ان کو دیکھتے ہی جاننے والے جان گئے کہ ان کا تعلق کون سے طبقے سے ہے۔ تو اسی طرح یہ مائنارٹی اجلاس میں بھی خود پارٹی کے ورکر اس میں شریک نہیں ہوئے، تو یہاں پر حکومت کو اپنی ناکامی صاف نظر آنے لگی اور یہ احساس ہو گیا کہ خود ان کی پارٹی کے مسلمان ان سے کتنے بدزن ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر اعلانات کرنا اور آگے کے جو نا وعدے کرنا ان کا کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اور یہ محمود علی صاحب یہ جو فقیر برادری کے لوگوں کو جمع کرنے کا صحرا جو آپ اپنے سر جو نا لیے ہیں، تو یہی آپ کو لے ڈوبنے والا ہے۔ اور ایک اطلاعات آ رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے ہمارے ریاست کے ائمہ مؤذنین پر دباؤ ڈالا جائے گا، کیونکہ حکومت آپ کو جو نا 5-5 ہزار روپے دے رہی ہے، لہذا مسلمانوں کے ووٹوں کو جو نا راغب کیا جائے، ووٹروں کو راغب کیا جائے۔ یعنی کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ آج بی آر ایس پورے جو نا بھارت پر حکومت کرنے کا خواب دیکھنے والی خود اپنی ریاست میں اوندھی پڑی ہوئی ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے پالیسیاں کتنے جو ہے نا غلط ثابت ہوئی ہیں۔ اب یہ جب خود اپنے گھر کو نہیں بچا سکے تو یہ پورے بھارت میں جا کے کیا بچائیں گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ ابھی تک دیکھیے ہمارے ہریش راؤ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے سی ایم صاحب کے نظر آنکھوں میں مسلمان بھی اتنی ہیں، ہندو بھی اتنی ہیں۔ تو ہمارے ہریش راؤ صاحب کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اربوں روپیے مندروں کی تعمیر میں جو ہے نا لگا دیے، آپ بتا سکتے کہ سیکریٹریٹ کی مسجد کو چھوڑ کر کوئی مسجد جو ہے نا بنایا گیا یا کوئی قبرستان کے لیے مسلمانوں کو زمین الاٹ کی گئی، کیا وہاں پر اس کے لیے کوئی حفاظتی اقدامات کیے گئے؟ کیا وقف بورڈ کی جو جائیداد لوٹی جا رہی ہے اس کی حفاظت کے لیے کچھ کیے آپ؟ اور ہمارے ریاست کے ائمہ مؤذنین رمضان سے اب تک اپنے اعزازیوں سے محروم ہیں، اب تک ان کو نہیں دیا گیا، تو اب کون سی زبان سے بول رہے ہیں کہ ہم دونوں کو ایک نظر سے دیکھتے؟ کتنا بڑا جھوٹ جو نا فراڈ ہے یہ تلنگانہ کے عوام کے ساتھ۔ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی ہر بات کو جو نا مان لیا جائے گا، یقین کر لیا جائے گا؟ یہ آپ ذہن سے نکالیے۔ اب یہ بی آر ایس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور یہ گنتی انہوں نے اپنے اس اجلاس سے خود شروع کر لیا ہے۔ انہوں نے
یعنی BRS کے جتنے بھی مسلم قائدین ہیں سب نے کنارہ کشی اختیار کی، اور اس میں ایک خداور BRS کے ایک لیڈر نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو فقیر برادری کے لوگ آئے تھے ان سے انہوں نے کہا کہ بھائی تم عوام میں بھیک مانگنے والے ہو اور ہم لوگ حکومت سے بھیک مانگنے والے ہیں، یعنی ہم دونوں بھی فقیرہ ہیں، یعنی جو لوگ گئے تھے وہ پورے کے پورے بھیک مانگنے والے ہیں۔ اور پھر جو چیئرمینوں کی شال پوشی گل پوشی جو کی گئی ہے، جو تصاویر وائرل ہو رہے ہیں، یعنی ان کو یہ شاباشی دی گئی ہے کہ آپ لوگ جو نا مسلمانوں کے خلاف جو کام کر رہے ہیں اس کا جو نا تم کو اعزاز دیا جا رہا ہے، شرم کی بات ہے۔ اور پھر ابھی آپ مسلمانوں سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ مسلمان جو نا راغب ہو جائیں گے، پھر جو نا سرکار ہم بنائیں گے۔ یہ کتنا خیال خام ہے آپ کا، یہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے، اور مسلمان آپ کے اس ہتھ کنڈوں کو مزید برداشت نہیں کرے گا۔ آپ کے کوئی وعدوں کے اوپر کوئی یقین کرنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز۔ جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں پسند فرمائیے۔ آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں۔ جی ہاں، 29,999 روپیز۔ جی ہاں، فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز۔ 9618650827